میرے بھائی کہا کرتے تھے کہ یہود اور نصارہ نے جب میدان میں شکست کھائی اور سامنے لڑنے کے قابل نہ رہے تو انہوں نے قلم و کرتاس کا سہارا لیا اور تاریخ میں تحریف کرنے کے لیے بیٹھ گئے. پھر انہوں نے آدمی کے مقابلے میں آدمی، منصب کے مقابلے میں منصب، عہدے کے مقابلے میں عہدہ، کتاب کے مقابلے میں کتاب، راوی کے مقابلے میں راوی، واقعے کے مقابلے میں واقعہ، ایک ایک چیز کو بدل کر رکھ دیا. تاریخ کا چہرہ مست کر دیا. نہیں پہچان سکتا جب تک کہ کسی آدمی کو قرآن و حدیث سے واسطہ نہ ہو. بھائی صاحب اپنا واقعہ سنایا کرتے تھے کہ جب میں نے قرآن سے صحابہ کو نہیں سمجھنا شروع کیا تھا، صرف تاریخ سے میں صحابہ کو سمجھ رہا تھا، تو میں صحابہ سے بدظن ہوتا گیا. اور آخری دن جو میری ہدایت کا دن تھا وہ یہ تھا کہ ابا جی رحمت اللہ علیہ، میں 3 دن سے دروازے سے، اپنے کمرے کے دروازے سے باہر نہیں نکل رہا تھا. اسی فکر میں غلطا، شب و روز لیٹتا، کتابیں پڑھتا. 20 سال ہو گئے تھے کتابیں پڑھتے ہوئے، لیکن میرا ضمیر مطمئن نہیں ہو رہا تھا کہ یہ صحابہ ہیں، لڑتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں، تاریخ کیا کہتی ہے. والدہ نے عرض کیا یہ 3 دن سے نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، اس کو نکالو باہر. دروازہ کھولا تو اس وقت بھی میں سیرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہا تھا. تو میں نے اسی وارفتگی میں الفاظ میرے کم بیشی ہو جائے گی جو بھائی صاحب نے ارشاد فرمایا، اس کے ویسے کہ ویسے نقل نہیں کر سکتا. میں نے کہا جی آپ کیا کر رہے تھے؟ میں کہا جی تھوڑا معاویہ پڑھنا پیسا. وہاں کہہ لو جو کچھ ہے لکھے ہے جی اے معاویہ سے تو میری توبہ ہے. اب آگے الفاظ والد صاحب کے بھائی صاحب کی زبانی کو سناتا ہوں. فرمایا بدھو میاں، میں نے سمجھا تھا کہ تم مولوی بن گئے ہو کہ تمہیں عقل آگے ہوگی، تو تم ویسے کہ ویسے بدھو رہے. 2 لفظی بات فرمائی. فرمایا جو میری ہدایت کا باعث بنی. فرمایا صحابہ کی جماعت کو تاریخ سے مت سمجھو. اگر صحابہ کو تاریخ سے سمجھو گے تو دین سارا تباہ و برباد ہو جائے گا. صحابہ کو قرآن سے سمجھو. صحابہ اللہ کا انتخاب ہے، حضور کے غلام ہیں. جیسے حضور قرآن سے سمجھ آتے ہیں ایسے صحابہ بھی قرآن سے سمجھ میں آئیں گے. اس کے بعد میں نے جو واقعہ پڑھا اور قرآن پڑھا، ہر واقعہ صحابہ کی تائید میں جاتا ہے. جب میں نے صحابہ کو قرآن کے ذریعے سمجھنا شروع کیا، تاریخ کا جھوٹ ایک طرف ہوتا گیا اور سچ ایک طرف ہوتا گیا.